الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد کے واقعات کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو اور صحابہ کا آپ کے ساتھ عشق و وفا کا تعلق، اس کا ذکر ہو رہا تھا. اس حوالے سے حضرت خارجہ بن زید کی شہادت کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت خارجہ نے غزوہ احد میں بڑی بہادری اور جواب مردی سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا. نیزوں کی زد میں آ گئے اور آپ کو 13 سے زائد زخم لگے. آپ زخموں سے نڈھال پڑے تھے کہ پاس سے صفوان بن امیہ گزرا. اس نے انہیں پہچان کر حملہ کر کے شہید کر دیا. پھر ان کا مسئلہ بھی کیا اور کہا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بدر میں ابو علی کو قتل کیا تھا، یعنی میرے باپ امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا. اب مجھے موقع ملا ہے کہ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہترین لوگوں کو قتل کروں اور اپنا دل ٹھنڈا کروں. اس نے حضرت ابن قوقل، حضرت خارجہ بن زید اور حضرت اوس بن ارقم کو شہید کیا. حضرت خارجہ اور حضرت سعد بن ربیع جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. روایت ہے کہ احد کے دن حضرت عباس بن عبادہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ اور اپنے نبی سے جڑے رہو. جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ اپنے نبی کی نافرمانی سے پہنچی ہے. وہ تمہیں مدد کا وعدہ دیتا تھا لیکن تم نے صبر نہیں کیا. پھر حضرت عباس بن عبادہ نے اپنا خود اور اپنی زرہ اتاری اور حضرت خارجہ بن زید سے پوچھا کہ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ خارجہ نے کہا نہیں، جس چیز کی تمہیں آرزو ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں، یعنی شہادت. پھر وہ سب دشمن سے بھڑ گئے. عباس بن عبادہ کہتے تھے کہ ہمارے دیکھتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہمارا اپنے رب کے حضور کیا عذر ہوگا. اور حضرت خارجہ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب کے حضور ہمارے پاس نہ تو کوئی عذر ہوگا اور نہ ہی کوئی دلیل. حضرت عباس بن عبادہ کو سفیان بن عبد شمس سلمی نے شہید کیا اور خارجہ بن زید کو تیروں کی وجہ سے جسم پر 10 سے زائد زخم لگے. پھر ایک حوالے میں ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت مالک بن دخشم حضرت خارجہ بن زید کے پاس سے گزرے. حضرت خارجہ زخموں سے چور بیٹھے ہوئے تھے. ان کو 13 کے قریب مہلک زخم آئے تھے. حضرت مالک نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں؟ یہ کافروں کے دوبارہ حملے کے بعد کا ذکر ہے. حضرت خارجہ نے کہا کہ اگر آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا. یہ تھا ان لوگوں کا ایمان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، تم بھی اپنے دین کے لیے قتال کرو. لیکن اب دشمن لڑ رہا ہے تمہارے سے تو تم لڑو. ہمارا کام بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر جانے قربان کرنا ہے. پھر حضرت شماس بن عثمان کی شہادت کا ذکر ہے. حضرت شماس بن عثمان غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے. آپ غزوہ احد میں بہت جافشانی سے لڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شماس بن عثمان کو ڈھال کی مانند پایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں جس طرف بھی نظر اٹھاتے شماس کو وہیں پاتے جو جنگ احد میں اپنی تلوار سے مدافعت کر رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی جب آپ پر حملہ ہوا اور پتھر آ کے لگا.
حضرت شماس نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا تھا، یہاں تک کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو اسی حالت میں مدینہ اٹھا کر لایا گیا، یعنی حضرت شماس کو مدینہ اٹھا کے لایا گیا۔ آپ میں ابھی کچھ جان باقی تھی، ان کو حضرت عائشہ کے یہاں لے جایا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا میرے چچا زاد بھائی کو میرے سوا کسی اور کے یہاں لے جایا جائے گا؟ اس پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں حضرت ام سلمہ کے پاس اٹھا کر لے جاؤ۔ بس آپ کو وہیں لے جایا گیا اور آپ نے انہی کے گھر وفات پائی۔ وہاں احد سے زخمی ہو کے آئے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت شماس کو مقام احد میں لے جا کر انہی کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ 2 دن بعد وفات ہو گئی مدینہ میں، لیکن دفن ان کو احد میں جا کے کیا گیا۔ جب جنگ کے بعد آپ کو زخمی حالت میں اٹھا کر مدینہ لایا گیا تو وہاں 1 دن اور 1 رات تک زندہ رہے تھے، اور اس دوران کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، انتہائی کمزوری کی حالت تھی، بلکہ بے ہوشی کی حالت تھی۔ حضرت شماس کی وفات 34 سال کی عمر میں ہوئی تھی، نوجوان تھے۔ حضرت شماس بن عثمان کے بارے میں تاریخ نے ایسا واقعہ محفوظ کیا ہے جو ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک مثال بن گیا، اور اسلام کی خاطر قربانی کی اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے کی بھی مثال ہے۔ جنگ احد میں جہاں حضرت طلحہ کے عشق و محبت کی داستان کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے رکھا کہ کوئی تیر آپ کو نہ لگے، وہاں حضرت شماس نے بھی بڑا عظیم کردار ادا کیا۔ حضرت شماس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہر حملہ اپنے اوپر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شماس کے بارے میں فرمایا کہ شماس کو اگر میں کسی چیز سے تشبیہ دوں تو ڈھال سے تشبیہ دوں گا، کہ وہ احد کے میدان میں میرے لیے ایک ڈھال ہی تو بن گیا تھا۔ وہ میرے آگے پیچھے دائیں اور بائیں حفاظت کرتے ہوئے آخر دم تک لڑتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر ڈالتے آپ فرماتے ہیں شماس انتہائی بہادری سے وہاں مجھے لڑتے ہوئے نظر آتا۔ جب دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے میں کامیاب ہو گیا اور آپ کو غشی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ گر گئے، تب بھی شماس ہی ڈھال بن کر آگے کھڑے رہے، یہاں تک کہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں مدینہ لایا گیا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں ان کی قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، اس لیے میرے گھر میں ان کی تیمارداری اور علاج وغیرہ ہونا چاہیے۔ لیکن زخموں کی شدت کی وجہ سے 1.5-2 دن بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شماس کو بھی اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے جس طرح باقی شہداء کو کیا گیا۔ پھر حضرت نعمان بن مالک کا شہادت کا ذکر ہے۔ حضرت نعمان بن مالک غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ انہیں صفوان بن امیہ نے شہید کیا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت نعمان بن مالک کو ابان بن سعید نے شہید کیا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک حضرت مجزر بن زیاد اور حضرت عبادہ بن حساس کو غزوہ احد کے موقع پر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت نعمان بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے لیے نکلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن ابی بن سلول سے مشورہ کے وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بخدا میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ بڑی تحدید سے فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وسلم کو میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو حضرت نعمان نے عرض کیا اس وجہ سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں لڑائی سے ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے۔
خالد بن ابو مالک جادی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے کتاب میں یہ روایت پائی کہ حضرت نعمان بن کوکل انصاری نے دعا کی تھی کہ مجھے تیری قسم اے میرے رب، ابھی سورج غروب نہیں ہوگا کہ میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت کی سرسبزی میں چل رہا ہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی روز شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، کیونکہ میں نے اسے دیکھا، کشفی نظارہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آن وسلم کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں چل رہا تھا اور اس میں کسی قسم کا لنگڑا پانی یا لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ پھر حضرت ثابت بن دہدہ کا ذکر ہے۔ ثابت بن دہدہ نے بھی غزوہ احد میں نمایاں شرکت کی، نمایاں کردار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کے بعد مسلمانوں میں سے بعض نے کہا اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو، وہ تمہیں امان دیں گے۔ اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے پیغام کے لیے نہیں لڑو گے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور شہید ہو کر حاضر ہو جاؤ؟ حضرت ثابت بن دہدہ نے انصار سے کہا اے انصار کے گروہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، اپنے دین کے لیے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی عطا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرکین کے اس گروہ پر حملہ کر دیا، جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عاص اور زرار بن خطاب تھے۔ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے دیکھ کر خالد بن ولید نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا اور ثابت بن دہدہ اور ان کے انصاری ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر ختمی کہتے ہیں ثابت بن دہدہ احد کے دن سامنے آئے اور مسلمان اس وقت منتشر اور پریشان حال تھے۔ یہ اونچی آواز میں پکارنے لگے کہ اے گروہ انصار، میرے پاس آؤ، میں ثابت بن دہدہ ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قتل ہو گئے ہیں تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، لہذا تم اپنے دین کی طرف سے لڑو، اللہ تمہیں غالب کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ ایک جماعت انصار کی ان کے پاس جمع ہو گئی، انصاری تھے یہ، اور وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کفار پر حملہ کرنے لگے۔ ان کے مقابلے پر کافروں کا ایک سخت لشکر آیا جس میں ان کے سردار خالد بن ولید، عمر بن عاص، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب تھے۔ یہ سب لوگ مل کر ان پر حملہ کرنے لگے۔ ثابت پر خالد بن ولید نے نیزے سے حملہ کیا اور نیزہ ان کے پار کر دیا۔ ثابت شہید ہو کر گر پڑے اور ان کے ساتھ اور جو انصار تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب مسلمانوں کے آخر میں یہی لوگ شہید ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ خالد نے بڑھ کر نیزہ مارا جسے حضرت ثابت زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ اٹھا کر لائے اور علاج شروع کیا۔ اس وقت تو خون بند ہو گیا اور وہ اچھے ہو گئے، لیکن غزوہ حدیبیہ کے بعد یکایک زخم پھر پھٹ گیا اور اس کے صدمے سے انہوں نے وفات پائی۔ یہ بھی ایک روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن دہدہ کے جنازے کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس آئے تھے۔ اس روایت سے بھی لگتا ہے
کہ جو یہ روایت ہے کہ غزوہ حدیبیہ کے بعد فتح ہوئے تھے، یہ کمزور روایت لگتی ہے، اسی موقع پہ ہی شہید ہوئے تھے۔ ایک خاندان کے 4 افراد کی شہادت کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ثابت بن وقش اور رفاع بن وقش دونوں بھائی احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور ان کے ہمراہ ثابت بن وقش کے 2 بیٹے سلمہ بن ثابت اور عمر بن ثابت بھی شہید ہوئے تھے۔ عمر بن ثابت کا نام اسیرم بھی بیان ہوا ہے، اور ان سب کا تعلق انصار کے قبیلے بنو عبد الاشل سے تھا۔ رفاع بن وقش بوڑھے آدمی تھے۔ رفاع اور ثابت دونوں بھائیوں نے جنگ احد میں اکٹھے قتال کیا۔ رفاع کو خالد بن ولید نے شہید کیا۔ ثابت بن وقش کی شہادت کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے، ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو ثابت بن وقش اور حسیل بن جابر، جن کا نام یمان تھا، اور یہ حذیفہ بن یمان کے باپ تھے، وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور اس قلعے میں سے تھے جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے حفاظت کے لیے پناہ گزین تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہماری زیادہ عمر تو باقی نہیں رہی، اگر ہم آج نہ مرے تو کل ضرور مر جائیں گے، کیا ہم بھی اپنی تلواریں نہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملیں؟ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ پھر یہ دونوں تلوار پکڑ کر کفار پر جا پڑے اور لوگوں میں مل جل گئے، یعنی جنگ میں شامل ہو گئے۔ عمر بن ثابت یا اسیرم، ان کا نام بھی تھا، عمر بن ثابت بن وقش انصاری، جیسا کہ میں نے کہا اسیرم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی والدہ حضرت حذیفہ بن یمان کی بہن تھیں۔ یہ غزوہ احد کے دن نماز فجر کے بعد مسلمان ہوئے۔ نماز فجر کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اسلام لائے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، مسلمانوں سے مل کر جہاد کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ، یہ صحابی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے ایسے شخص کے متعلق بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنتی ہے۔ تو لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، آپ سے پوچھنے لگے کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ اسیرم ہے، یعنی عمر بن ثابت۔ ایک روایت میں ہے کہ اسیرم اپنی قوم کے سامنے اسلام کا انکار کرتے تھے۔ جب غزوہ احد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تھے، اسیرم کے سامنے اسلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنی تلوار لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور لوگوں میں جا گھسے اور جنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ زخموں نے انہیں ڈھال کر دیا۔ اسی اثناء میں بنو عبد الاشل کے لوگ اپنے شہداء کی لاشیں تلاش کر رہے تھے کہ اچانک ان پر نظر پڑی۔ حیران ہو کر کہنے لگے یہ تو اسیرم ہے، لیکن یہاں اسے کون لایا ہے؟ ہم تو اسے چھوڑ کر آئے تھے کہ وہ اسلام سے انکاری ہے۔ پھر انہوں نے ان سے پوچھا، اے اسیرم، تم یہاں کیسے پہنچے؟ کیا اپنی قوم کی غیرت کی وجہ سے یا اسلام میں رغبت کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ اسلام میں رغبت کی وجہ سے، یعنی کہ اسلام کو میں نے سچا مانا ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوا ہوں اور اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میری یہ حالت ہو گئی جو تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ پھر انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ میں وہاں پہلے جو رک گیا تھا اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا تھا، نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے تھا، تو غلط فہمی شد ہو رہی تھی، کسی صحابی نے نہ کہا ہو۔ لیکن بہرحال اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور پہلی جو روایت ہے وہ بھی درست اس لحاظ سے لگتی ہے کہ بغیر نمازیں پڑھے جو جنت میں چلا گیا وہ یہ ہے، آخری وقت میں آئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ اس خاندان کے چوتھے شہید حضرت سلمہ بن ثابت تھے۔ حضرت سلمہ بن ثابت کا پورا نام سلمہ بن ثابت بن وقش ہے۔ حضرت سلمہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے حضرت سلمہ بن ثابت کو شہید کیا تھا۔ حضرت سلمہ کے والد حضرت ثابت بن وقش اور چچا حضرت رفاع بن وقش اور ان کے بھائی حضرت عمر بن ثابت بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ اس خاندان کے بہت سارے افراد غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ مخیرق یہودی تھا ایک، اور بنو نذیر میں سے تھا۔ محمد بن عمر اسلمی اس نے ذکر کیا کہ یہ اسلام لے آیا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ بنو قینقاع میں سے تھا، بعض کے نزدیک یہ بنو ثعلبہ بن فتیون میں سے تھا، یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اپنے علم سے پہچان لیا تھا، لیکن اس پر اپنے دین کی محبت غالب رہی، ایمان نہیں لایا۔ ہفتے کے دن اس نے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا تم پر حق واجب ہے۔ یعنی کہ جمعے کو روانہ ہوا تھا نا لشکر کوت پہ، اس نے ہفتے کو اگلے دن کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج سبت کا دن ہے۔ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ آج تو سبت کا دن ہے، آج تو کوئی جنگ والی بات نہیں۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اگر میں آج قتل ہو گیا تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ جو چاہیں اس میں تصرف کریں۔ پھر اپنے ہتھیار تھام کو چل پڑا۔ جب لڑائی ہوئی تو یہ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیرق یہود میں سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخیرق یہود میں سے سبقت لے گیا، اور سلمان اہل فارس میں سے سبقت لے گیا، اور بلال اہل حبشہ میں سے سبقت لے گیا۔ ایک سیرت نگار نے مخیرق کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک رائے یہ ہے کہ اس نے اسلام کی خاطر کفار سے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے حق میں توصیفی کلمات جاری ہوئے۔ اس کی بنا پر متعدد سیرت نگاروں اور تاریخ دانوں نے مخیرق کو مسلمان گردانا ہے، جن میں ابن ہشام، سہیلی، ابن حجر، ابن کثیر، بلازری، قاضی ایاز اور امام نووی اور دیگر شامل ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن جاش کا ذکر ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت نے ان کو تمام دنیا سے بے نیاز کر دیا تھا۔ انہیں اگر کوئی تمنا تھی تو صرف یہ کہ جان عزیز کسی طرح راہ خدا میں نثار ہو جائے۔ چنانچہ ان کی یہ آرزو پوری ہوئی، اور مجدہ فی اللہ یعنی خدا کی راہ میں کان کٹا، اس کے نام سے ان کے نام کا امتیازی نشان ہو گیا۔ شہادت سے قبل کی ایک مقبول دعا یہ بھی تھی ان کی۔ حضرت عبداللہ بن جاش کے بارے میں ہے کہ آپ کی دعا کس طرح قبول ہوئی تھی۔ آپ کی شہادت سے قبل ان کی دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ اسحاق بن سعد بن نبی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش نے میرے والد یعنی سعد بن سے غزوہ احد کے دن کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ دونوں نے ایک جانب ہو گئے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی
کہ اے اللہ جس وقت میں کل دشمنوں سے ملوں تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ کرنے میں سخت ہو، بڑا سخت بہادر دشمن ہو، اور اس کا رعب غالب ہو، بس میں اس سے لڑوں اور اس کو تیری راہ میں قتل کر دوں اور اس کے ہتھیاروں کو لے لوں۔ اس پر عبداللہ بن جاش نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جاش نے یہ دعا کی، پہلے کی دعا تھی، عبداللہ بن جاش کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ کل میرے سامنے ایسا شخص آئے جو حملہ کرنے میں سخت ہو اور اس کا رعب غالب ہو، اور اس سے میں تیری خاطر قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، وہ غالب آ کر مجھے قتل کر دے اور مجھ کو پکڑ کر میری ناک کان کاٹ ڈالے۔ بس جس وقت میں تیرے حضور حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ کس کی راہ میں تیری ناک اور تیرے دونوں کان کاٹے گئے ہیں؟ میں عرض کروں کہ اے اللہ تیری راہ میں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں۔ جواب میں تو یہ کہے کہ تو نے سچ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش رکھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اس لیے کہ اخیر دن میں نے ان کی ناک اور دونوں کانوں کو دیکھا کہ ایک دھاگے میں معلق تھے، یعنی کٹے ہوئے تھے اور انہیں پرویا ہوا تھا۔ صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے پیار کا عجیب انداز ہوتا تھا۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز احد کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں مدینہ کے قریب ایک جگہ شیخین کے پاس رات قیام کیا، جہاں حضرت ام سلمہ ایک بھنی ہوئی دستی لائیں جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اسی طرح نبیذ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بھی پی۔ یہ بھی ایک قسم کا کھانا ہے جو پتلا ہوتا ہے کریرے کی طرح۔ پھر ایک شخص نے وہ نبیذ والا پیالہ لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا، پھر وہ پیالہ حضرت عبداللہ بن جہاش نے لے لیا اور اس کو ختم کر دیا۔ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن جہاش سے کہا کہ کچھ مجھے بھی دے دو، تمہیں معلوم ہے کہ کل صبح تم کہاں جاؤ گے؟ یعنی جنگ ہونی ہے، کیا پتہ کس نے شہید ہونا ہے کس نے زندہ رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہاش نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے اپنی شہادت کا یقین ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملنا کہ میں سیراب ہوں، یعنی اچھی طرح کھایا پیا ہو، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس سے پیاسا ہونے کی حالت میں ملوں۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا تو ہے تو میں کھایا اچھی طرح سیراب ہو کے ملوں اللہ تعالیٰ سے، یہ میری خواہش ہے، اس لیے میں پی رہا ہوں۔ یہ صحابہ کا اللہ تعالیٰ سے پیار کا یہ عجیب انداز ہے، اور اس کے لیے ان کی تیاری کے بھی عجیب رنگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہاش اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جہاش کے ماموں تھے اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال سے کچھ زائد تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ترکے کے ولی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو خیبر میں مال خرید کر دیا۔ پھر حضرت ابو سعد خیثمہ بن ابو خیثمہ کی شہادت اور اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی درخواست کا ذکر یوں ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی انہوں نے، اس کا ذکر ملتا ہے کہ محمد بن عمر نے بیان کیا ہے کہ خیثمہ نے احد کے دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بدر کی جنگ میں شرکت نہیں کر سکا تھا، اللہ کی قسم میں اس پر حریص تھا، یہاں تک کہ میں نے بدر میں جانے کے لیے قرعہ ڈالا تو میرے بیٹے سعد بن خیثمہ کا قرعہ نکلا اور اس نے شہادت حاصل کی بدر میں۔ اور گزشتہ رات میں نے خواب میں اس کو بہت اچھی صورت میں دیکھا، وہ جنت کے باغوں اور نہروں میں سیر کر رہا تھا
اور کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم جنت میں ساتھ ہوں گے۔ میں نے اپنے رب کے وعدے کو حق پایا ہے، اور اللہ کی قسم میں اس کی جنت میں رفاقت کا مشتاق ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں جا کے اسے ملوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے شہادت اور جنت میں اس کی رفاقت عطا کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو وہ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں مذکور یہ ہے، اس طرح ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے غزوہ احد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں اولین شہداء میں سے ہوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مجھے زیادہ عزیز ہوں۔ یعنی یہ دو ہستیاں ہیں جو مجھے دنیا میں پیاری ہیں، سب سے پہلے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد تم میرے بیٹے۔ میرے ذمہ کچھ قرض ہے، میرا وہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا، اور میں تمہیں تمہاری بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے حسن سلوک کرنا، ان کے حق نہ مارنا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح میرے والد صاحب سب سے پہلے شہید ہوئے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کے زخموں سمیت ہی کفن دے دو، کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں زخمی کیا جائے مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ زعفران کا ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی، یعنی کہ یہ پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، انہیں نہلانے اور کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہی کا لباس ان کا کفن ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کو ایک چادر کا کفن دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ جب یہ شہداء دفن کیے جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ یہ اشارہ کیا جاتا کہ یہ زیادہ قرآن جاننے والا ہے، تو آپ فرماتے کہ اس کو قبر میں اس کے ساتھیوں سے پہلے اتارو، یعنی یہ کیونکہ قرآن جانتا ہے اس لیے اس کو آپ پہلے دفناتے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر احد کے روز سب سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ ان کی تدفین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، کیونکہ ان کے درمیان اخلاص اور محبت تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں باہم محبت کرنے والے تھے ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سرخ رنگ کے تھے اور آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے اور قد زیادہ لمبا نہ تھا، جبکہ حضرت عمر بن جموح لمبے قد والے تھے۔ قد زیادہ لمبا نہیں تھا اور عمر بن جموح جو تھے وہ لمبے قد والے تھے، اس لیے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میرے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں لایا گیا کہ آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا، یعنی جسم کے اعضاء کاٹے گئے تھے، خاص طور پر کان اور ناک۔ آپ کی نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے چہرے پر سے کپڑا اٹھانے لگا تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا۔ پھر لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بیٹی ہیں، ان کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، کیونکہ فرشتے مسلسل اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔
وہ تو جنت میں گیا ہے، خوش قسمت ہے، اس سے رونے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کو جب احد کے روز لایا گیا تو میری پھوپھی بھی ان پر رونے لگیں، تو میں بھی رونے لگا۔ لوگ مجھے منع کرنے لگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس پر رو یا نہ رو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قسم فرشتے اس پر مسلسل اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ تم نے اسے دفن کر دیا۔ رسول ثانی رضی اللہ عنہ ایک آیت کی، سورہ بقرہ کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو، وہ خدا تعالیٰ کے زندہ سپاہی ہیں اور خدا تعالیٰ ان کا ضرور بدلہ لے گا۔ اور فرماتے ہیں دیکھو چانچہ اگر ایک صحابی مارا گیا تو اس کے مقابلے پر مشرکوں کے 5 آدمی مارے گئے، اور ہر جگہ اور ہر جنگ میں کفار مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہلاک ہوئے، سوائے جنگ احد کے کہ اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے تھے، مگر ان کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگوں میں لے لیا۔ جنگ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر اس نے نماز ادا کی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کے نماز ادا کی، اور یہ نماز جو ادا کی وہ زور کی نماز پڑھائی تھی۔ آپ کے پیچھے صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھی۔ آپ کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، کھڑے نہیں ہوئے پیچھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غالباً یہ نماز دشمن کے واپس چلے جانے کے بعد پڑھی گئی، جہاں تک کہ صحابہ کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امام اور مقتدی کی نمازوں میں یکسانیت رہے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی ضروری نہیں مقتدی کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں نماز۔ یا یہ صورت ہوگی، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اندازہ ہے لکھنے والے کا، کہ جن لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی وہ بھی زخمی ہی ہوں گے، اور چونکہ اکثریت زخمی صحابہ کی تھی جنہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اس لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ مسلمانوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی، یعنی ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی تھے، مگر صرف وہ لوگ تھے جو زخمی نہیں تھے، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اکثریت زخمیوں کی تھی، لہذا اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے سب مقتدیوں کے بارے میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ مقتدیوں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے۔ سیرت الحلبیہ کا یہ حوالہ ہے۔ شہدائے احد کی تعداد کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ جہاں تک غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد کا تعلق ہے تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ اس دن کل مقتولین کی تعداد 70 تھی، جن میں سے 4 مہاجرین میں سے تھے، جن کے نام یہ ہیں حضرت حمزہ، حضرت مصعب، حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت شماس بن عثمان۔ ایک قول یہ ہے کہ شہدائے احد کی کل تعداد 80 تھی، جن میں سے 74 انصار میں سے تھے اور 6 مہاجرین میں سے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اگر 6 مہاجر شہید تھے تو شاید 5ویں حاطب بن بلتا کے غلام سعد اور 6 ثقیف بن عمر تھے جو بنو عبد شمس کے حلیف تھے۔ ایک کتاب ہے عیون الاسر، اس میں شہداء کی کل تعداد 96 بتائی گئی ہے۔ مشرکین میں سے مرنے والوں کی کل تعداد 23 تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تعداد 22 تھی مشرکین کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں تنہا حضرت حمزہ نے 31 مشرکوں کو قتل کیا تھا، کیونکہ یہ روایت صحیح نہیں لگتی کیونکہ کل تعداد ہی 23 تھی ان کے مرنے والوں کی۔ ایک سیرت نگار شہداء احد کی تعداد کے بارے میں لکھتا ہے کہ غزوہ احد میں کفار کے ہاتھوں شرف شہادت سے ہمکنار ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تاریخ دانوں
سیرت نگاروں اور محدثین کرام کے ہاں شہدائے احد کی تعداد کے بارے میں 49 سے لے کر 108 تک کے اقوال ہیں، لیکن اکثر یہی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے احد کے دن۔ غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین کا ذکر بھی ملتا ہے۔ مختلف آراء ہیں غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ کے بارے میں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا رکھتے اور پھر پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جاننے والا ہے، جانتا تھا۔ پھر جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لحد میں پہلے رکھتے تھے۔ اگر ایک ہی کپڑے میں تھے تب بھی دائیں بائیں رکھ دیتے ہوں گے، پہلے اس کو دفنایا جاتا پھر دوسرے کو ساتھ ہی۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں اور ان کے خونوں میں ہی دفن کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت بھی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ پڑھا۔ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کا جنازہ غزوہ احد کے 8 سال بعد پڑھا تھا۔ تو یہاں مختلف روایتیں ہیں، مختلف وقتوں میں جو باتیں آئیں سامنے راویوں نے پیش کی گئی ہیں، لیکن یہی لگتا ہے کہ اس وقت نہیں پڑھا گیا، بعد میں کسی وقت پڑھا گیا جنازہ۔ سنن ابن ماجہ میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شہداء کا جنازہ پڑھتے اور حضرت حمزہ کی میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود رہی، جبکہ باقی شہداء کو لے جایا جاتا۔ ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کو غلط فہمی لگی ہو۔ سنن ابو داؤد میں بیان ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے شہداء کو غسل نہیں دیا گیا اور ان کے خون یعنی زخموں سمیت دفنایا گیا اور ان میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ادا کی گئی۔ سنن ابو داؤد ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے حضرت حمزہ کے اور کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اکثریت یہی ہے کہ نہیں پڑھا گیا۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا جنازہ اس طرح ادا کیا کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ آپ نے نماز جنازہ میں 7 تکبیرات کہیں۔ سیرت حلبیہ کے مطابق 4 تکبیریں کہیں۔ اس کے بعد باقی شہداء کو ایک ایک کر کے لایا جاتا اور حضرت حمزہ کی میت کے ساتھ رکھا جاتا اور آپ ان دونوں کی نماز جنازہ ادا فرماتے۔ اور اس طرح تمام شہداء کی نماز جنازہ 1 بار اور حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 72 بار اور بعض کے نزدیک 92 بار ادا کی گئی۔ بہرحال یہ روایتیں تو لکھی گئی ہیں لیکن کمزور روایتیں بھی ہیں بعض۔ سیرت کی ایک کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کی میت کے پاس 9 شہداء کو اکٹھا لایا جاتا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی، پھر ان 9 کو لے جایا جاتا اور مزید 9 شہداء کو لایا جاتا اور اس طرح ان تمام شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ نے ہر دفعہ نماز جنازہ میں 7 تکبیرات کہیں۔ سیرت حلبیہ اور دلائل النبوت میں غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ کی احادیث کے بارے میں بحث کی گئی ہے اور ان دونوں کتب میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کو ان کے خونوں کے ساتھ ہی دفن کرنے کا حکم دیا، نہ ان کو نہلایا گیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو زیادہ مضبوط قرار دیا ہے۔ تو آخری نتیجہ یہی نکلا کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ حضرت امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ متواتر روایات سے یہ بات پختہ طور پر معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کا جنازہ نہیں پڑھا، اور جن روایات میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا اور حضرت حمزہ پر 70 تکبیرات کہی تھیں، یہ بات درست نہیں ہے
اور جہاں تک حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد ان شہداء کا جنازہ پڑھا تھا، تو اس روایت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ 8 سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 8 سال بعد کا واقعہ، اس وقت نہیں تھا یہ۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب الصلاۃ علی الشہید، یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ کے عنوان سے باب بنتا ہے، اور ان کے نتیجے صرف 2 حدیثیں لائے ہیں، اور اس کے نیچے صرف 2 حدیثیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث میں جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ غزوہ احد کے شہداء کو نہ غسل دیا گیا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی گئی، جبکہ دوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور احد کے شہداء پر نماز جنازہ کی طرز پر نماز پڑھی، اور یہی حدیث بخاری میں ہے، میں ہی دوسری جگہ غزوہ احد کے باب میں بھی آئی ہے، وہاں یہی صحابی روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ علی قتلى احد بعد 8 سنین کل مودع للاحیاء والاموات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء پر 8 سال بعد اس طرح نماز پڑھی جیسے زندوں یا وفات پانے والوں کو الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی اس سے یہ مراد ہے کہ کسی کی وفات پر لمبی مدت گزر جانے کے بعد اس کی قبر پر جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ امام شافعی کے نزدیک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، تو آپ نے ان شہداء کی قبروں پر جا کر انہیں الوداع کہتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی۔ جماعت کا بھی یہی موقف ہے جو مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے، اس کو گو اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی، یہ تو واضح ہے، اس روایتیں اسی حق میں ہے کہ نماز جنازہ احد کے شہداء کی ادا نہیں کی گئی تھی۔ آپ نے بھی یہی لکھا ہے کہ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی، لیکن بعد میں زمانہ وفات کے قریب، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آیا وفات کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہدائے احد پر جنازے کی نماز ادا کی اور بڑے درد دل سے ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ بھی کچھ اور ذکر بھی ہیں اس کے، ہوں گے باقی انشاءاللہ۔ دنیا کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں۔ جنگ کی آگ تو اب پھیلتی جا رہی ہے، انسانیت کے تباہی سے بچنے کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے، اور احمدی اگر حقیقت میں صحیح طرح دعا کریں تو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت ہے، وہ اپنی ڈٹائی پہ تلی ہوئی ہے، ہر بات پہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ ادھر تلاش کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوئی، اس نے ہم نے یہ کیا، اور کسی بات کو، کسی بھی عقل کی بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ باقی حکومتیں ہیں دنیا کی جو طاقتور، ان کی مرضی ہے یا ان کو بھی کچھ کا خوف ہے اسرائیل کا، اور وہ جو بھی اسرائیلی وزیر اعظم یا ان کی حکومت بیان دیتی ہے، یہ پہلے اپنا بیان اس بات پہ دیتے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ظلم بند ہونا چاہیے، اس کے بعد جو وہ بیان دے دیں تو اس پر ساتھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بھی رحم فرمائے اور ان کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف جھکائے۔ یہی ایک رستہ ہے جس کی بنا میں آ کے یہ لوگ اپنے دنیا و آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ہمیں بھی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی رحم فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر